مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ایک شخص تھا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے امام گزرے، تو وہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، بہت غریب انسان تھے، وہیں قریب میں رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے۔ تو وہاں پر جب وہ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران ان کو ایک ہار ملا، انہوں نے اٹھا لیا، ان کے دل کے اندر آنے لگا، ان کا نفس کہنے لگا یار میں تو غریب آدمی ہوں، یہ ہار بڑا قیمتی لگتا ہے، اب اس کو چھپا لیتا ہوں اور اس کو استعمال میں لے لوں گا، اس کو بیچ دوں گا، بیچنے کے بعد کچھ نہ کچھ میرا اخراجات اور اسی طریقے سے کافی عرصے تک بہترین طریقے سے میری معاشی جو حالت ہے بہتر ہو جائے گی۔ نفس یہ کہہ رہا تھا اس کا، نہیں، لیکن دل یہ کہہ رہا تھا، خلاف مخلص تھا نا، کہنے لگا نہیں یار اس کو جس کا بھی ہے اس کو دینا چاہیے، تو چوری ہے، یہ تو دیانت داری کے اندر خیانت کرنا ہے، امانت داری میں خیانت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے وہ ہار لیا اور آواز لگانے لگے مطاف پکڑے ہو کر کہ بھئی جس کا بھی یہ ہار ہے وہ مجھ سے یہ لے سکتا ہے، مجھے یہاں سے ملا ہے۔ تو ایک شخص چلتا پھرتا آیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہار ہے، کہ اچھا آپ کا ہار ہے؟ کہا کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، یہ میرا ہار ہے۔ پھر وہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آنے لگا، نفس یہ کہنے لگا کہ نہیں یار اس کو کون سا پتہ چلنا ہے، آگے پیچھے ہو جاؤ، تمہارے کام چل جائیں گے، نفس یہ کہہ رہا تھا، لیکن دل نے کہا نہیں یار یہ تو اس کی امانت ہے، اس میں امانت بھی خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، چھوڑ دو۔ مخلص آدمی تھا وہ، اخلاص والا تھا، تو پھر اس نے وہ دے دیا ان کو کہ یہ لے لو۔ وہ واپس چلے گئے، جانے کے بعد بڑی دعائیں اللہ سے کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا روزی روزگار بھی اچھا کر اور مجھے نیک بیوی بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ میری معاشی جو حالت ہے اس کو بھی بہتر کر دے۔ مخلص آدمی تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن ہر اعتبار سے اللہ کا بڑا بہترین آدمی تھا، مخلص اللہ کے ساتھ۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، وہ اسی طریقے سے مطاف سے طواف کر کر اپنے جو بھی وہاں کے واجبات ہوا کرتے ان کو مکمل کر کے واپس ہونے لگا اپنے گھر کی طرف۔ تو راستے کے اندر جیسے ہی ایک بستی آئی، حلہ نام تھا اس بستی کا، تو اس بستی کے اندر انہوں نے کہا کہ چل نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کے اندر شریک ہو جاتا ہوں، عشاء کی نماز سے غالباً، تو نماز پڑھانے انہوں نے کہا کہ چل یار اس جیسے کہ سارے بیٹھے ہوئے مقتدی، امام صاحب نہیں ہے، کہا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے کون نماز پڑھا ہے۔ انہوں نے وہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر دوڑائی، سب نے نمازیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، آپ یوں ہمیں لگتے ہیں کہ پڑھے لکھے، ان کو آگے کر دیا کہ امام صاحب کیا کہ امام صاحب کا چند دنوں پہلے انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے وہ، ان کو آگے کر دیا، مصلی پہ نماز انہوں نے پڑھا دی۔ جب نماز انہوں نے پڑھائی، انہوں نے کہا ہمیں آپ کی آواز بڑی اچھی لگ رہی اور آپ ہمیں اچھے سیرت مند انسان لگ رہے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہمارے یہاں کے امام بن جائیں، ہمارا یہ متفق کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، بن جاتا ہوں۔ جب وہاں پہ امامت کرنے لگے تھوڑے دن کے بعد، پھر انہوں نے کہا کہ ایسے امام صاحب جو تھے جو فوت ہو گئے، تو ان کی ایک بچی ہے جوان، ابھی جوان ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ان کا نکاح کر دیں، کہ کیوں، کیا ان کی وصیت تھی کہ کسی نیک آدمی کو میری بچی کا کوئی خاوند مل جائے ان کے ساتھ ان کی شادی کر دینا۔ کہ چلیں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ شادی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی کے جب معاملہ ہوا، ان سے ملاقات ہوئی اپنی اہلیہ سے، بیوی سے، تو جب ملاقات ہوئی دیکھتے ہیں وہ ہار جو طواف کے اندر ان کو لہرا کے دکھا رہا تھا جس کا بھی ہے وہ لے لو، وہ ہار ان کی اہلیہ نے، ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے پہنا ہوا ہے۔ کہا یہ کس کا ہار ہے؟ کہا یہ میرا ہار ہے۔ وہ کیسے تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہ ایسے سے میرے والد صاحب نابینا تھے، ایک عالم تھے اور یہاں کے امام تھے، کہ طواف کرنے ایسے انہوں نے مجھے یہ ہدیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جو ہار تھا، یہ ہار تو میں نے وہاں سے زمین سے اٹھایا، مکہ کی سرزمین سے اٹھا کر میں اس کو لہرا رہا تھا بھی جس کا ہے، تو ایک نابینا شخص آیا کہ ہاں وہ نابینا شخص میرے والد ہی تھے، یہاں کے امام تھے اور عالم دین تھے، آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی، ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ کوئی نیک بیوی مل جائے، روزی روزگار مل جائے، اچھا دیانت داری کا کام مل جائے، امامت کا، آپ کو سب مل گیا۔ اور میرے والد صاحب بھی یہی دعا کرتے تھے جب سے وہاں سے آئے تھے طواف کر کے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ طواف کرنے والے کہ وہاں شخص ملا تھا مجھے جس نے دیانت داری امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا ہار واپس کیا، اس طرح کوئی امانت دار بچہ میری بچی کے لیے مل جائے۔ کہ اللہ کریم میں تمہاری بھی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کی بھی دعا کو قبول فرما لیا۔
یہ ہوتا ہے مخلص کا بہترین طریقے سے ایک ثمرہ، نتیجہ، رزلٹ۔ جو بندہ ایک مخلص ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک بندہ دکھلاوے کے لیے کام کر رہا ہو تو پھر فرمایا کہ اس کے عمل میں عارضی طور پر بڑھاوا ضرور ہوتا ہے، زیادتی ضرور ہوتی ہے، اکثریت زیادہ ملتی ہے اس کو ایک عارضی طور پر، لیکن اسی وقت اللہ کریم کی نظر میں وہ گر جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر سے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور مخلص آدمی اللہ رب العالمین کا جو ہوتا ہے وہ دن بدن ترقی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، مخلص آدمی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ مصائب بہت آتے ہیں، مشقتیں بڑی عبور کرنی پڑتی ہیں، ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، جب جا کے آہستہ آہستہ اللہ کریم اس کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں۔